الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران اسلام، عزیزان محترم اور ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں اور فرزندوں، آج میں بسبب اللہ رب العزت کی کرم فرمائی اور توفیق کے آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ وبرد اللہ مضجعہ وسق اللہ الثریٰ کی حالات زندگی پر کچھ مختصراً روشنی ڈالنے کی جسارت کروں گا، اور کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ جو بات میں کہوں وہ ان تمام باتوں پر ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قائد ملت حضرت مولانا ولی رحمانی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ نے اپنی زندگی کے اندر کارہائے خوشنما انجام دیے ہیں، ان کو ہمیں بھی کرنے کی اللہ رب العزت توفیق اور سعادت سے ہمکنار فرمائے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ولادت 1943 عیسوی 5 جون کو ہوئی ہے۔ منگیر کے اندر، جو بہار کے اندر ایک علاقہ ہے پٹنہ کے قریب میں، وہیں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور ان کے والد ماجد کا نام ہے حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے دادا کے نام ہیں حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک ایسا خاندان ہے جو خانوادہ خدمت نبویہ کے نام سے یا خدمت خلق کے نام سے، خدمت اسلامیہ کے نام سے، خدمت ملت اسلامیہ اور ملت بیضا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلا فرد اس خاندان کا حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے بنیاد رکھی دارالعلوم ندوۃ العلماء کی، جو ایک عالمی ادارہ ہے اس وقت، جو ادارہ اپنی شناخت آپ ہے اس کو پہچنوانے کی یا اس کی شناخت کرانے کی اور دوسروں کو واقف کار کرانے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ وہ مدرسہ، وہ ادارہ خود آج اپنی شناخت آپ ہے۔ اسی طرح سے ان کے بعد ان کے صاحبزادہ محترم حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، جو قائد ملت کے والد گرامی ہیں، انہوں نے بنیاد رکھی مسلم پرسنل لا بورڈ کی، اور مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ایک تنظیم ہے کہ جس تنظیم کے تحت مسلمانوں کے شرعی کئی مسائل آتے ہیں، ان مسائل پر کما حقہ عمل درآمد کیا جاتا ہے تنظیم مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے سے۔ حضرت
حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کی وفات جب ہوئی 1991 میں، یعنی قائد ملت کے والد گرامی کی جب وفات ہوئی تو چونکہ جہاں منگیر کے اندر ایک ادارہ چلتا ہے مدرسہ رحمانیہ کے نام سے، وہیں پر خانقاہ اسی ادارے کے اندر خانقاہ بھی ہے۔ اس خانقاہ کے چونکہ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمہ اللہ تعالی اس کے ذمہ دار بھی تھے اور اس کے پیر بھی تھے، تو اسی مناسبت سے حضرت مولانا ولی رحمانی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کو ان کے چلے جانے کے بعد ان کی جانشینی ملی، ان کو سجادہ نشیں بنایا گیا، اور سجادہ نشیں بنانے کے بعد انہوں نے علمی خدمت کے ساتھ ساتھ میں خدمت خلق روحانی اعتبار سے بھی کی، اور ساری امت کو جو انہوں نے تا حیات یعنی وفات تک اس کو نبھاتے رہے اور خدمت خلق کے اندر مشغول رہے، مصروف رہے، شبانہ روز اپنی مصروفیات صرف خدمت خلق کو بنائے رکھا اور اپنے آپ کو اس طرح سے سمیٹے رکھا کہ گویا کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ خاندان ہی صرف ملت بیضا کی آبیاری اور آبپاشی کے لیے اور خدمت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ پھر 2015 کے اندر متفقہ طور پر علماء کرام نے کیا نام ہے پھلواری شریف پٹنہ کے اندر جو عمارت شریعہ کے نام سے ادارہ قائم ہے، اور در حقیقت وہ عدلیہ شرعی ہے، اور عدلیہ شرعی کا قیام حضرت مولانا مجاہد الاسلام رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ نے اس کی بنیاد ڈالی تھی، اور جس کی ایک کڑی جو ہے حضرت مولانا ولی رحمانی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ 2015 کے اندر بنائے گئے، منتخب کیے گئے اور چنے گئے، اور انہوں نے بھی بحسن و خوبی جس انداز سے عدلیہ شرعی کا کام اور کاج چلا آ رہا تھا پہلے سے، اور بڑے بڑے بزرگان دین علماء کرام اس کی باغ ڈور سنبھال کر اس دنیا سے اس دار فانی سے رخصت ہوئے، اسی نہج پر اور اسی طریقہ کار کو بروئے کار لاتے ہوئے حضرت قائد ملت حضرت مولانا ولی رحمانی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ نے بھی اس کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد اور امیری کا بوجھ کاندھے پر آنے کے بعد انہوں نے اسی نہج پر کام کیا اور ساری زندگی جہد مسلسل میں لگے رہے، اور پھر 2016 کے اندر جو مسلم پرسنل لا تنظیم حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمہ اللہ تعالی نے جس کی بنیاد رکھی تھی، اس کے جنرل سیکریٹری تھے عبد الرحیم قریشی، جن کا انتقال ہو گیا 2016 میں، تو ان کی وفات کے بعد حضرت مولانا ولی رحمانی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کو مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری بنایا گیا، اور پھر انہوں نے مسلم پرسنل لا کے اندر وہ دینی خدمات انجام دی اور مسلمانوں کی وہ پریشانیاں حل کی ہیں کہ تاریخ کے اندر اور مثال نہیں ملتی۔ سرزمین ہند پر در حقیقت اگر اصلاً بات کہی جائے تو حضرت مولانا ولی رحمانی کی شکل میں اس ہندوستان کے باشندوں کے لیے ایک گوہر کیمیا تھے اور نایاب قیمتی موتی تھے، اور جس کے چلے جانے کے بعد اب نہایت ہی
حیف اور افسوس ہے، غم ہے، حزن ہے، ملال ہے کہ اب ان کی خلا کو کیسے پر کیا جائے گا۔ پھر بہرحال 2016 کے اندر وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مقرر ہوئے، اور انہوں نے 3 طلاق پر جب سپریم کورٹ کے اندر PL دائر کی گئی تو سب سے پہلے آواز انہوں نے بلند کی، اور 3 طلاق کے خلاف بل پاس ہونے کے خلاف انہوں نے ایک گویا کہ احتجاج جاری کیا، اور اس کے اندر پوری سرزمین ہند کے ملت اسلامیہ کے ماننے والے لوگوں کو اپنے ساتھ کیا، اور خصوصاً عورتوں کے ان کے جذبات کو سمجھا اور ان کے جذبات کے مطابق کام کیا۔ اسی طرح سے پھر CAA اور NRC کے سلسلے میں جب بل لایا گیا ہندوستان کے اندر تو ان کی بہت بڑی خدمت رہی ہے۔ تو اندر حقیقت معاملہ یہ ہے کہ جہاں حضرت مولانا ولی رحمانی رحمہ اللہ نے دینی اعتبار سے قیادت کی ہے، تو وہیں پر سیاسی اعتبار سے بھی آپ نے امت کی رہنمائی کی ہے، امت کی قیادت کی ہے۔ ہر موڑ کے اندر حضرت مولانا ولی رحمانی رحمہ اللہ تعالی پیش نظر آیا کرتے تھے، خدمت خلق کا جذبہ لے کر دنیا کے اندر آئے تھے، اور اسی پر ساری زندگی اپنی وقف کر دی، اسی کے مطابق اپنی ساری زندگی گزار دی، کبھی طلباء کی خدمت کرتے ہوئے، کبھی علماء کی خدمت کرتے ہوئے، اور کبھی عام لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، اور کبھی شریعت اسلامیہ کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو اس کے لیے کمر بستہ ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ یہ ساری خوبیاں حضرت والا کے اندر پائی جاتی تھیں، لیکن ایک ناگہانی چیز کہتے ہیں نا کہ ایک نہ ایک دن وہ آنی ہے، اور وہ آ کر رہے گی، کیونکہ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اس فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ افق پر چاند سورج کی طرح چمکنے والا حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا سورج بھی ڈوب گیا۔ جس طرح سے صبح کو سورج نکلتا ہے، دھیرے دھیرے وہ شباب کی طرف چلتا ہے، اور پھر شباب کے پہ پہنچنے کے بعد وہ دھیرے مدھم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک ٹائم وہ آتا ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ایک سورج کی طرح سے حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کی شکل میں امت پر ایک احسان فرمایا تھا، ایک سورج دیا تھا، ایک چراغ دیا تھا، جو سورج طلوع ہوا اور اپنا کام تمام کرتے خدمت خلق کے اندر اپنی ساری زندگی لگاتے ہوئے آخرکار جہاں آفرین کے حوالے کرتے ہوئے اللہ داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے لقمہ اجل بن گئے، اور قرآن کریم اللہ رب العزت کا فرمان کل نفس ذائقۃ الموت کے مصداق بن گئے۔ مصداق بنے 3 اپریل 2021 بروز شنیچر کو۔ اللہ رب العزت سے ہم اور آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان کے روش کو ہمیں مقتدم حیات قائم و دائم رکھنے کی توفیق کامل عطا فرمائے، اور ہماری راہوں کے اندر، ہمارے راستوں کے اندر جو ان کے روش پر ان کے جہد مسلسل کو اور مسلسل بنانے میں جو پریشانیاں اور رکاوٹیں آئے ان کا خاتمہ فرمائیں۔ مزید یہ کہ حضرت والا جب اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے، کوچ کر گئے، تو حضرت والا کے لیے تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے امت مسلمہ کے لیے، ملت بیضا کے لیے خدمت کی ہے، خدمت خلق انجام دی ہے، اسی طرح سے ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ جب حضرت والا اس دنیا سے رخصت فرما گئے
تو ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور ان کے لیے درجات رفع درجات کے لیے دعا کریں، بلندی درجات کے لیے دعا کریں، اعلیٰ علیین میں مقام کے حصول کے لیے دعا کریں۔ ان کے پسماندگان میں صرف ان کے خاندان کے لوگ نہیں آتے، اس لیے کہ وہ ایک عالمی شخصیت تھے، تو چونکہ عالمی شخصیت تھے تو کہتے ہیں موت العالمی موت العالم، ایک عالم کی موت دنیا کی موت ہے۔ تو تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے پسماندگان میں صرف ان کا خاندان نہیں آتا، بلکہ وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ جن کی خدمت انہوں نے روحانی اعتبار سے کی، وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کی خدمات انہوں نے علمی اعتبار سے کی، وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کی خدمت انہوں نے شرعی اعتبار سے کی، وہ لوگ بھی آتے ہیں جن لوگوں کی خدمت انہوں نے سیاسی اعتبار سے کی، لیڈرشپ ہونے کے اعتبار سے کی، بزرگ ہونے کے اعتبار سے کی، یا کم عمر ہونے کی وجہ سے ان پر شفقت کا معاملہ فرمایا، وہ سب تمام کے تمام لوگ ان کے پسماندگان میں آتے ہیں۔ اور خصوصاً طالبان علوم نبوت جو علوم شرعیہ کو حسن حاصل کر رہے ہیں یا ان کا ایک علوم شرعیہ سے واسطہ ہے، تو ان تمام لوگوں کا تعلق اور توسل حضرت مولانا ولی الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کی ذات گرامی سے جڑتا ہے۔ اس مناسبت سے تمام لوگ ان کے متوسلین اور متعلقین ہیں، ان تمام سے میری گزارش ہے کہ حضرت والا کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا فرمائیں، اور ہم لوگ چونکہ پسماندگان میں ہیں تو ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ زیادہ ہم آہ و بکا نہ کریں، غم کا زیادہ اظہار نہ کریں، بلکہ جس کام کو حضرت والا چھوڑ کر گئے ہیں اس کام کو ہم پورا کریں، اس کام کو آگے بڑھائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت والا نے جس کام کا آغاز کیا تھا وہ کام یہاں پر اختتام ہو جائے، بلکہ اس کام کو ہماری ذمہ داری ہے، ہم چونکہ ان کے شاگردان ہیں، ان کے شاگردوں میں ہمارا شمار ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جن کاموں کا آغاز انہوں نے کیا ہم ان کاموں کو آگے بڑھائیں، ان کاموں کو کرتے رہیں۔ جیسے مسلم پرسنل لا بورڈ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح سے خانقاہ رحمانی منگیری کی ذمہ داری ہے، اسی طرح سے امیر شریعت کا عہدہ ہے، اسی طرح سے انہوں نے سیاسی قیادت فرمائی ہے، یہ بھی ایک خدمت تھی ان کی، اسی طرح سے روحانی اعتبار سے انہوں نے خدمت خلق کی ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے اور بھی دیگر دینی خدمات اور دینی کے سلسلہ کڑی کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے، تو سلسلہ کڑی کو جو انہوں نے آگے بڑھایا ہے ان کے جانے کے بعد وہ کہنا وہاں جگہ خالی ہو گئی، تو اب وہ خلا وہاں پر باقی نہ رہ جائے، بلکہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان خلاؤں کو پور کریں، ان خلاؤں کو بھریں، اور جن کاموں کو وہ چھوڑ کر گئے ہیں ہم ان کاموں کو آگے بڑھائیں۔ پھر حضرت والا کی تدفین سرزمین منگیر میں، جہاں حضرت والا کے دادا محترم اور والد محترم مدفون ہیں، وہیں پر انہی کے پہلو میں حضرت مولانا ولی رحمانی دامت رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ وبرد اللہ مزہ وسق اللہ سراہ سپرد خاک کیے گئے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔